کیا یہ ایمان ہے؟ تمہیں میں رسول اللہ کا فرمان بتا رہا ہوں، نبی نے یہ فرمایا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنی زندگی کی ہر شے فرمان رسول پر چھوڑ دو۔ صرف دولت اور جائیداد کے نام پر اس پر قابض ہونے کے لیے لوگ اپنی شریعت سے بھی دور ہو جاتے ہیں، حضور کے فرمان کو پیٹ پیچھے ڈالتے ہیں، قرآن کے حکم کو سنا سنا کر کے بھی ہم ان کو بتائیں تب بھی چھوڑ دیا۔ آخرت کا خوف جسے نہیں ہے وہ تو یہاں ہر حلال و حرام کھا جائے گا۔ ایک بات یاد رکھو، ایک بالشت زمین اگر کسی کی قبضہ کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 زمینوں کا طوق بنا کر قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ وہ اٹھ نہیں پا رہا ہوگا اس دن 50,000 سال کے برابر کا ایک دن قیامت کا۔ اس دن کے عذاب سے ڈرو۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب تمہارے سامنے رسول اللہ کی حدیث آ جائے کہ میرے آقا نے یہ فرمایا، اپنی خواہشات چھوڑ دو، اپنی جو بھی ایکسپیکٹیشن ہے اس کو ختم کر دو۔ نہیں، میرے آقا نے فرمایا، ختم ہے بات۔ ایمان اسی کو کہتے ہیں۔ میں بتا رہا تھا سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں۔ حدیبیہ کا موقع ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر مدینے سے نکلے مکہ عمرہ کرنے کے لیے، لیکن حالات ایسے تھے کہ مکہ والے عمرہ کرنے نہیں دے رہے تھے۔ روک دیا 35 کلومیٹر دور، مکہ سے دور، کہ آپ لوگ عمرہ نہیں کر سکتے، اور جنگ کرنے پر تلے ہوئے تھے مکہ والے۔ اس وقت تھوڑا طاقت میں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہم احرام کی حالت میں آئے ہوئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، لیکن یہ جنگ کرنا چاہتے ہیں، اور حضور جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو مکہ والوں کے سامنے آپ نے صلح کی تدبیر رکھی کہ ہم آپس میں سمجھوتا کر لیتے، صلح کر لیتے۔ تو مکہ والے اس پر تیار ہوئے، صلح ہوئی دونوں کے درمیان۔ سنیے، بظاہر ایسا لگتا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمانوں کی جانب سے دب کر کے صلح کی گئی ہے، ظاہراً ایسا لگتا تھا، کیونکہ مکہ والے اپنی ساری شرطیں رکھے ہوئے تھے اس میں کہ اگر ہمارا کوئی آدمی مدینے چلا گیا بھاگ کر تو آپ کو اسے واپس کرنا پڑے گا، اور اگر آپ کا کوئی آدمی ہمارے پاس آیا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ یہ زبردستی کی چیزیں بہت اس طرح کی، ایک میں مثال دے رہا ہوں، انہوں نے سب اپنی حمایت میں ایگریمنٹ کے جو کلاوز ہیں وہ سب لکھوائے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دستخط کرنے کے لیے کہا۔ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دستخط کر رہے تھے تو صحابہ کرام کے دلوں میں بات کیا تھی؟ سب یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ مکہ والے کیسے ہم کو جھکا رہے ہیں، ہم تو جنگ بھی کر سکتے ہیں، جب ہم 313 تھے تب نہیں ڈرے، آج 1400 کی تعداد میں 313 نکلے تھے بدر میں، اور یہ 6 ہجری کے بعد کی بات ہے۔ جنگ بدر تو 2 ہجری میں ہو گئی تھی۔ 4 سال کا جنگوں کا انوبھو بھی تھا، تجربہ بھی تھا۔ صحابہ کہتے نہیں ہم لڑ لیں گے ان سے اور مکہ میں جا کر عمرہ کریں گے، کون روک سکتا ہے؟ لیکن حضور فرما رہے تھے نہیں، صلح کرنا ہے۔ صحابہ میں یہ بات پھیلی کہ جنگ کرنا ہے، لیکن کوئی بھی حضور کی بارگاہ میں بولنے کی ہمت کیسے کرے؟ اللہ کے نبی تو یہ جو عقد ہے، یہ ایگریمنٹ ہے، اس پر سائن بھی کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد اب جو بات مجھے عرض کرنی ہے اس حدیبیہ کے موقع پر وہ میں بتاتا ہوں۔ حضرت عمر صحابہ کے پاس جا کر کے کہہ رہے تھے کہ چلو بولتے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں کہ آپ جنگ کی اجازت دیں ہمیں، ہم ان کے پرخچے اڑا دیں گے، ان کے ساتھ ایسی جنگ کریں گے کہ یہ ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ اللہ کے گھر سے ہم کو روکا ہے، آج ہم طاقت میں۔ حضرت عمر کے اس بات پر صحابہ جمع بھی ہو رہے تھے۔ پھر آخر میں حضرت عمر کہاں آئے؟ حضرت ابو بکر کے پاس۔ حضرت ابو بکر بھی خاموش بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ نے فیصلہ لے لیا ہے تو اب کیا ہے؟ صحابہ نافرمانی نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ انتظار کر رہے تھے شاید وہی آ جائے گی اور حکم بدل جائے گا، اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے کہ جنگ کرو، ہم کریں گے۔ اس انتظار میں صحابہ تھے۔ پھر حضرت عمر جاتے ہیں کہاں پر؟ حضرت ابو بکر کے پاس۔ حضرت ابو بکر سے کہتے ہیں ابو بکر نہیں دیکھ رہے تم حالات کیسے ہو گئے؟ مکہ والے ہم پر حاوی ہوتے جا رہے ہیں، غلبہ پا چکے ہیں اور ہمیں جھکا کر کے صلح کرا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت ان کے ساتھ صلح کی دستخط کر رہے ہیں۔
ابو بکر چلو آپ کی بات رسول اللہ ٹالتے نہیں. تو یہ بولے جا رہے تھے حضرت ابو بکر سنتے رہے. اس کے بعد جانتے ہو حضرت ابو بکر پلٹتے ہیں اور اتنے جلال کے ساتھ حضرت عمر کے کندھوں کو پکڑ کر جھنجھوڑ دیا اور کہا الزم غرضک یا عمر، اے عمر ہوش میں رہ کر کے بات کرو. تم کس کے لیے بات کر رہے ہو؟ وہ اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے جو فیصلہ لے لیا دنیا ٹل جائے ابو بکر اس کے خلاف نہیں جا سکتا. سارے صحابہ کے دلوں میں بات یہ تھی کہ جنگ کی اجازت مل جائے، جنگ کی اجازت. حضرت ابو بکر کا جلال یہ تھا کہ عمر جو رسول اللہ فیصلہ لے رہے ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، آگے کا دیکھ کر کے فیصلہ لے رہے ہیں، اس کے خلاف نہیں جا سکتے. حضرت عمر کہتے ہیں اس وقت میں جوش میں یہ سب چیزیں کر رہا تھا، لیکن ابو بکر کی شکل دیکھ کر کے پھر مجھے اندازہ ہو گیا ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرما دیا اس کے بعد پھر ٹس سے مس نہ ہونا یہ ایمان کی علامت ہے. حضرت عمر توبہ کر پیچھے ہٹ گئے. ایسا نہیں ہے کہ جا کر کے پھر صحابہ کو انہوں نے جمع کیا اور حضرت ابو بکر کی بھی بات ٹال دی. نہیں، انہیں احساس ہوا کہ حضرت ابو بکر نے اس دن جو فیصلہ لیا ہے وہ رسول اللہ کی بات پر لیا. اور پھر دیکھا بھی سارے صحابہ نے صلح تو ہوئی تھی، 1 سال یہ ایگریمنٹ مکہ والے چلا نہیں سکے. دوسرے سال میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کو لے کر مکہ تشریف لائے تھے اور بغیر جنگ و جدال اور قتل و قتال کے مکہ فتح ہو چکا تھا. اور اس دن جو مکہ فتح ہوا آج تک اس کی روشنی اور اس کی برکتیں مکہ میں موجود ہیں. 1 سال پہلے صلح پر حضور نے جو دستخط کی تھی اس کا اثر آج تک بھی ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق کا وہ ایمان تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد پھر کوئی چیز نہیں. آج کیا ہمارے اندر ایمان کا وہ حصہ ہے؟ کیا ہم ویسی تصدیق کرتے ہیں کہ حضور نے جو فرما دیا وہ حق ہے؟ لوگ آج سائنس سے کمپیئر کر کے دیکھنا چاہتے ہیں. ہاں سائنس آ گیا ہے تو ابھی ایک نئی چیز یہ بھی چل پڑی ہے نا کہ ہر چیز کو سائنس سے دیکھا جائے. سائنس یہ کہہ رہا ہے تو میرے نبی نے 1400 سال پہلے کیا. ارے ہمارے نبی کے فرمان کو صحیح کرنے کے لیے سائنس جیسی 1000 چیزیں آئیں، اس کی کوئی حاجت نہیں. سائنس کی تھیوریاں ہر نئے سال میں بدلتی رہتی ہیں. ڈاروین نے پہلے کیا کہا تھا؟ انسان بندروں کی اولاد، بندروں سے یہ ارتقاء یعنی ڈیولپ ہوتے ہوتے پھر انسان بن گیا. اس کے بعد اس نظریے کو، اس فارمولے کو رد کر دیا گیا 100 سال بعد. اس کے بعد پھر کئی سائنٹسٹ ایسے آئے جنہوں نے ایک تھیوری پیش کی، اس کو بعد میں چل کر کے ختم کر دیا گیا. اس کے خلاف دوسرے سائنسدان کی تھیوری قبول کر لی گئی. یہ تو سائنس میں چلتا رہے گا. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کو اگر بظاہر آج سائنس ایکسیپٹ نہیں کرتا تو میرا تو یقین ہے کہ کل کو جب یہ اور ترقی کرے گا اسے سمجھ میں آ جائے گی میرے نبی کا فرمان یہ حق تھا. ابھی کل ہی کچھ پرسوں کی بات ہے، کچھ نوجوان پڑھے لکھے کہہ رہے تھے کہ زمین ساکن ہے یا حرکت کر رہی ہے، روٹیشن میں ہے. سائنس تو یہی کہتا ہے کہ زمین روٹیشن میں ہے، خود اپنے اطراف گھومتی ہے تو 24 گھنٹے ہوتے ہیں اور سورج کے اطراف پورا چکر لگاتی ہے تو 365 دن ہو جاتے ہیں. یہ سائنس کی ایک تھیوری ہے، ارتھ روٹیشن. اس نظریے کو ابھی تک تو سائنس لے کر کے چل رہا ہے. اور نوجوانوں نے ہم سے کہا تھا کہ قرآن میں اور حدیث میں کیا ہے اس کے سلسلے میں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے خلاف میں لکھا ہے اور کتاب ہے پوری الفوز المبین در رد حرکت زمین. زمین حرکت نہیں کر رہی ہے، زمین اپنی جگہ پر ہے. سورج نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے. تو یہ تو بات ہوئی. میں اس کی تحقیق میں آپ سے بات نہیں کر رہا کہ یہ میرا موضوع نہیں ہے کہ سورج کہاں سے نکلتا ہے، کب نکلتا ہے، سال میں کتنی جگہوں سے نکلتا ہے اور کہاں ڈوبتا ہے اور سائنس اس کو کیا کہتا ہے اور ارتھ روٹیشن کے بارے میں تفصیلات آپ اس علم کے ماہرین سے معلوم کریں. لیکن میں یہ کہتا ہوں نوجوانوں سے، جب تمہارے پاس ایسی 2 چیزیں آئیں، یہ تو ایک مثال کے لیے کہہ رہا ہوں،
تم سامنے دیکھ رہے ہو کہ سائنس کی تھیوری یہ ہے، انہوں نے یہ چیز پیش کی ہے، اور ایک طرف فرمان مصطفیٰ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، تو اے نوجوانوں بتاؤ ایمان کسے کہتے ہیں؟ حضور پاک کی بات کو آنکھ بند کر تسلیم کر لینا، یہ اس یقین کا نام ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ ترقیاں تو بہت بعد میں ہوتی آئی، وہ صحابہ کیسے ایمان لائے؟ قرآن میں ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا اخرج یدہ لم یکد یراہ، یہ 18ویں پارے سورہ نور کی آیت ہے، ظلمات بعضها فوق بعض، یعنی ایک علاقہ، ایک جگہ ایسی ہے اندھیریوں پہ اندھیریاں، اندھیریوں پہ اندھیریاں، سورج کی ایک کرن بھی وہاں پر نہیں ہوتی، اگر کوئی آدمی ہاتھ بھی نکالے تو وہ ہاتھ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن 18ویں صدی کے بعد ایک ایسا شخص جس نے سمندر کا سفر کیا، اس نے سمندروں کے بیچ میں ایک جگہ ایسی پائی جہاں پر بہت گھٹا ٹوپ اندھیری، اتنا اندھیرا ہے کہ ہاتھ بھی نہیں دکھتا۔ اس نے اپنے سفر کے بعد آ کر یہ واقعہ بیان کیا، میں نے دنیا میں ایک ایسی جگہ دیکھی جہاں مکمل طور پر اندھیرا ہے، ایسا اندھیرا کہ وہاں کوئی شے کی اجالا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اس کو کسی عالم نے کہا یہ تو قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو آیت پڑھی ہے، اللہ کا حکم بیان کیا، یہ موجود ہے۔ اب سنیے، اس سائنٹسٹ نے پوچھا اچھا یہ تو 18ویں صدی کی ترقیاتی زمانے میں نے یہ انکشاف کیا ہے، ایکسپلور کیا ہے، یہ بات پہلے سے کیسے آ سکتی ہے؟ اس نے پوچھا ہو سکتا ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمندروں کا زیادہ سفر کرتے ہوں گے، کبھی اس سفر کے دوران انہوں نے بھی دیکھ لیا ہوگا آج سے 1400 سال پہلے، اور انہوں نے بیان کر دیا ہوگا قرآن میں۔ تو حیرت کی بات ہے میرے عزیزو، مفسرین نے اس سے بتایا کہ تعجب کی بات یہ ہے میرے عزیز، میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال کی تھی ظاہری، اور پورے 63 سال کی ظاہری عمر میں ایک بار بھی حضور سمندر کے پاس نہیں گئے، سفر تو دور کی بات ہے، سمندر پر نہیں گئے حضور، اور سمندروں کے بیچوں بیچ موجود چیز کی خبر دے رہے ہیں۔ اس نے کہا تب پھر ایسی خبر دینے والا یہ انسانی خبر دینے والا نہیں ہے، یہ تو پھر اسی کی خبر ہوگی جس نے یہ پیدا کیا ہے، یہ خالق کائنات کی خبر ہے۔ عزیزان گرامی، میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایمان صحابہ کرام کا ایسا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا، مان لیا کہ ہاں، حضور نے فرمایا سب سے پہلے روئے زمین پر آنے والے کون؟ آدم علیہ السلام۔ دیکھا کسی نے نہیں، سارے نے مان لیا کہ ہاں آدم علیہ السلام آئے تھے، ان کی بیوی حضرت حوا تھی، ان کے بعد انبیاء کا سلسلہ آیا، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حتیٰ کہ پچھلے زمانے کے بہت پیچیدہ مسئلے تھے جو لا ینحل جس کو کہتے ہیں، مطلب حل نہیں ہونے والے، 550 سال تک یہودی اور عیسائی جنگ کرتے تھے۔ کس بات پہ پتہ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے سولی پر چڑھا دیا، یہ آج بھی مشہور ہے کہ وہ سولی پر چڑھ گئے۔ سنیے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ناپاک ارادہ